جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ میں اب لوگوں کی نیت سے واقف ہو گئی ہوں، مجھے اب لوگوں کا اچھا ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھا کریں، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ باپ کی طرح ہم چھپانا سیکھ گئے مگر ماں جتنا صبر آج تک نہیں آیا۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے یا رب جس کے وسط مجھے حیران کر دے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، آمین۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیں۔ آپ کبھی ایسے شخص کو شکست نہیں دے سکتے جو خود کو نیا بنانے کا فن جانتا ہو، جو اپنی ذات میں حیرت اور محبت تلاش کرنا جانتا ہو، جو اپنی صلاحیتوں اور قسمت کو پہچانتا ہو اور جانتا ہو کہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے اور ناکامیوں سے بچائے۔ آپ کبھی بھی ایسے شخص کو شکست نہیں دے سکتے جو ہر روز خود کو از سر نو تشکیل دیتا ہو۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن، کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی پیسوں کے حصول کے لیے تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کی تسخیری فارمولے ہیں، کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔
کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا واپس جانے کو دل کرے۔ کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خواہ مخواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک سیاست دان اگلے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک رہنما اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے۔ کثرت خاموشی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ گویائی سے قدر کم ہوتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی کے کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ ہر رنگ میں تیرے ساتھ میں رنگ جاؤں، مگر سن، لازم ہے یہ تجھ پہ بھی کہ تو رنگ نہ بدلے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ انسان فرشتے نہیں ہوا کرتے، انسان ہوتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ بیٹیوں کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے۔ کچھ لوگ یہاں منافق ہیں اور منافق بھی بلا کے۔ خاموشی سے جب بھر جاؤ گے چیخ لینا ورنہ مر جاؤ گے۔ میرے لفظوں کی سختی پہ حیران نہ ہونا، یہ صبر کی راکھ میں چھپی آگ ہے۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان رہتی تو ہمیں دعا کی لذت اور رب کی قربت کا احساس کبھی نہ ہوتا۔ یہ مشکلیں ہی ہیں جو ہمیں سجدوں تک لے جاتی ہیں۔ خواتین کے ہاتھ میں کتاب ایک بہترین نسل کی ضمانت ہے۔ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے، مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے میرے ساتھ معاملہ فرما، میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق۔ اے اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ آب زر سے لکھنے کے قابل نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مائیں مر جائیں تو گھر سنبھالنا آ جاتا ہے، باپ مر جاتے ہیں تو کمانا نہیں آتا۔ باپ نے کچھ ایسی
شفقت سے کھلایا ہوتا ہے کہ پھر ساری دنیا نوالے لے کر پیچھے گھومتی ہے تو بھی نوالے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ باپ نے کچھ ایسی محنت سے تنکا تنکا اولاد کو پروان چڑھایا ہوتا ہے کہ زمین پھر پھولوں کا فرش بھی ہو جائے تو چلا نہیں جاتا۔